علیکم، میں ہوں آسیہ کوثر۔ پاکستان میں عدالتی نظام کے اوپر اور انصاف کے نظام کے اوپر ہمیشہ سے یہ سوال جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں کہ مظلوم کو انصاف جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مظلوم کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اور ان تمام سوالوں کو جو ہے وہ میں غلط ثابت کروں گی، اور جو الزامات پاکستان کے عدالتی نظام اور انصاف کے نظام کے اوپر لگائے جاتے ہیں انہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ان کو غلط بھی ثابت کریں گے کہ پاکستان کے اندر بالکل ایسا نہیں ہے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ کمزور ہے یا انصاف کا نظام کمزور ہے اور مظلوم لوگوں کو جو ہے وہ انصاف فراہم نہیں کیا جاتا۔ اس وقت جو ہے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں۔ قانون میں ایک اصطلاح جو ہے وہ عام استعمال کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر 100 گنہگار بھلے چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو جو ہے وہ سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی ایگزامپل جو ہے وہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ملتی ہے کہ ایک مظلوم انسان اور ایک بے گناہ انسان کو جو ہے وہ کس طرح سے انصاف فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس طرح سے اس کو بے گناہ ثابت کر کے اس کی جو سزا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ یقینی طور پر پاکستان کے عدالتی نظام اور انصاف کے نظام کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کافی ہے۔ جی بالکل، ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی، جو وطن واپس بھی آ چکے ہیں اور عدالتوں کو فیس بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کچھ جرنلسٹ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے تمام ادارے مل کر اور تمام عدالتیں مل کر ایک بے گناہ شخص کو سزا سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر ان کا جرم کیا تھا، اور جب ان کو پہلے سزا دی گئی تو کیا وہ فیصلہ غلط تھا کہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ دوبارہ سے ٹرائل بھی شروع ہو چکا ہے، سماعتیں بھی شروع ہو چکی ہیں، کیس دوبارہ سے جو ہے وہ عدالت میں آ چکا ہے۔ کیا وہ بے گناہ ثابت ہو سکیں گے، اور کیا اس سے قبل بھی وہ بے گناہ تھے یا نہیں تھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیشہ سوال اٹھتا ہے جی پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر اور انصاف کے نظام کے اوپر کہ پاکستان میں انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا ہوئی، اس کے بعد 4 سال باہر رہنے کی اجازت بھی ملی، اب وطن واپس بلا کر آپ زبردستی کے ہیں، مل ملاپ کے ہیں، لیکن ان کو زبردستی واپس لا کر ان کو انصاف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ جو عدالتی نظام اور انصاف کی بات ہے نا، یہ کیٹیگرائز ہوا ہے کہ انصاف کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا۔ جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں، جو اس سطح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے نواز شریف ہے، عمران خان ہے یا کوئی بھی وزیر ہے، ان کا کوئی بھی کیس لگتا ہے عدالت میں تو ادھر تو عدالتیں بھی آپس میں تکرار کا باعث بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ نواز شریف کا معاملہ آپ لے لیں، ان کو سزا بھی سپریم کورٹ نے دی، اب ان کو ریلیف جو ہے وہ ہائی کورٹ سے مل رہا ہے۔ دونوں عدالتی نظام میں آپس میں تکرار ان کی ہو رہی ہے۔ یا تو اس وقت جو فیصلہ دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے وہ غلط تھا، یا ابھی جو ریلیف دیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، یا اس سارے معاملے کی جو انکوائری ہے، یا یہ جو پاناما کیس لے لیں آپ، ایون فیلڈ ریفرنس لے لیں، العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس لے لیں، یا یہ ریفرنس اسی غلط ہے۔ کوئی تو اس میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جو غلط ہے، جو اس تمام نظام کو اور اس تمام پروسیس کو غلط ثابت کرتا ہے کہ آیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ 4 سال سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن سے باہر رہے، یقینی طور پر ہارڈ ٹائم بھی انہوں نے دیکھا ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بے گناہ تھے تو انہوں نے یہ جو سزا کاٹی ضلع وطنی کی، یہ جائز تھی؟ نہیں، اگر تو وہ بے گناہ ہیں پھر تو غلط ہے، پھر تو ان کی یہ سزا نہیں بنتی تھی۔ لیکن اگر وہ گنہگار تھے، اگر ان پہ کرپشن کے الزامات جو ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے، یا ان کو جو سزا 4 سال ملی، جلا وطن بھی رہے اور انہیں نااہل کر کے جو ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا بھی دیا گیا، دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ واقعی مجرم تھے تو پھر تو یہ جائز تھا۔ لیکن اگر وہ مجرم ہی نہیں تھے تو ابھی ان کو جو ریلیف مل رہا ہے، آپ اس پہ دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ تمام تر بات جو آتی ہے وہ عدالتی نظام پہ آ کر رکتی ہے کہ بھئی پہلے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، اب کا فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے، یا انکوائریز ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں۔ پہلے کا فیصلہ ٹھیک تھا، اب کا فیصلہ ٹھیک ہے، پہلے صحیح تھا یا اب صحیح ہے، یہ بات ہم مزید بھی کچھ لوگوں سے کریں گے۔ کہتے ہیں کہ 100 گنہگار بھلے چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی عدالتی نظام میں آپ اس اصطلاح کو یا اس مثال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں نواز شریف کی بات ہی ہو رہی ہے۔ نواز شریف جیسے کہ صرف ہم نہیں، جتنی عوام ہے پاکستانی وہ بھی اس چیز کو دیکھ لیے، ایک ہی دن میں درخواست جمع ہوتی ہے، دوسرے دن اپیلیں درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں، تو یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب دیکھا جائے اگر حکومت کی جانب سے تو نواز شریف کو ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن ہم عدالتی نظام کو فی الحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریلیف دے رہی ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ اس وقت بھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد موجود ہیں تو سماعتیں جاری ہیں۔ فلیگ شپ ریفرنس بھی جو بریت کے خلاف نیب عقیدوں کا سماعت ہوگی، تو میرے خیال میں ابھی تک تو انصاف تب مل سکتا ہے کہ ان کی طرف سے ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی فیصلہ آئے گا، اور فی الحال تو ہم جو فیصلہ آئے گا، اگر
शरीफ को जो है वो बेगुनाह अदालत करार दे देती है, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला सही होगा? और अगर ये फैसला सही है तो फिर माजी में जो फैसला किया गया उसका क्या? कानून के मुताबिक जो फैसला होगा उस पे हम उसके बाद ही हम बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें कि क्या फैसले जो है वो कानून के मुताबिक होते हैं? देखिए, अब तक तो फैसले कुछ कानून के मुताबिक हुए हैं, कुछ कानून के मुताबिक नहीं भी हुए, लेकिन अभी फिलवक्त हम ऐसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको पता है समाज जारी है। आज तीसरी समात है नवाज शरीफ की। इस समात के बाद जो फैसला आएगा, क्योंकि फैसला तो मुमकिन तौर पर आज नहीं आ सकता, उस पर कुछ समातें हो सकती हैं, लेकिन जब फैसला आएगा तो उस वक्त भी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये इंसाफ हुआ है या ना इंसाफ हुआ। जी बिल्कुल, इस वक्त भी इसी पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें, जिन्हें अमूमी तौर पर PDM का अगर हम जिक्र करें तो 17 जमातें और पाकिस्तान के तमाम इदारे मिलकर गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर तमाम अदालतें और तमाम इदारे मिलकर साबित वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो इस्तेलाह मैं बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ कि 100 गुनहगार भले छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब ये फैसला अवाम का है कि इनमें से बेगुनाह कौन है, और जो अदालती निज़ाम और इंसाफ के निज़ाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आवाज़ें उठाई जाती हैं, और इंटरनेशनली भी हमने देखा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर और इंसाफ के निज़ाम के ऊपर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए जाते हैं कि इंसाफ नहीं मिलता। देखना ये है कि यहाँ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से क्या फैसला आता है, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से अदालतें क्या फैसले करती हैं, और तमाम इदारे और तमाम सियासी जमातें मिलकर क्या एक बेगुनाह को गुनहगार और एक गुनहगार को बेगुनाह साबित कर सकेंगी।